دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بخاری شریف ہے۔ شرقاً و غرباً دنیا کے ہر ملک میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 90,000 لوگوں کو بخاری شریف پڑھائی۔ 90,000 لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی۔ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے۔ حدیث کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل یعنی عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کہتے ہیں کوئی کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور حضور نے اس پر سکوت اختیار کیا ہو تو وہ بھی حدیث بن گئی، اس لیے کہ اگر وہ غلط ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نہیں تھا کہ آپ اس پر گرفت نہ فرماتے۔ آپ نے گرفت نہیں فرمائی، سن لیا، دیکھ لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند ہے، تو وہ بھی حدیث بن گیا۔ اس کو تقریر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے مسلمانوں تم کو رسول جو دے دے وہ لو، رسول جو دے دیں یعنی جو فرما دیں، جو ارشاد فرما دیں، جو حکم دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ایک اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور کی زندگی وہی حضور کا قول ہے، حضور کا فعل ہے، حضور کے اخلاق ہیں اور حضور کی تقریر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر حدیث کی تلقین فرمائی ہے، حدیث کی تعریف فرمائی۔ تو حدیث کی اہمیت میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ جس طرح سے اللہ کا کلام دنیا کا سب سے اونچا کلام ہے، اسی طرح سے اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کا کلام بھی اللہ کے کلام کے بعد سب سے اونچا کلام ہے۔ چنانچہ دنیا کا بہترین زمانہ 23 سال کا وہ زمانہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ اس سے پہلے بھی اس سے اونچا زمانہ نہیں آیا اور اس کے بعد بھی اس سے اونچا زمانہ آنے والا نہیں ہے۔ سب سے اونچا زمانہ وہی 23 سال کا وقت ہے جس میں اللہ کے رسول 10 سال تک مکے میں رہے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے اور 10 سال تک مدینے میں رہے۔ 23 سال کا جو موقع ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی زمانہ ہے۔ چنانچہ خود حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اب حدیث پڑھنے والا اگرچہ جسمانی طور پر اس زمانے میں داخل نہیں ہوتا لیکن روحانی طور پر، علمی طور پر اس زمانے میں داخل ہو جاتا ہے جو زمانہ دنیا کا سب سے اونچا زمانہ ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی قرنی۔ کیوں؟ حدیث پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ کیا، حضور کی عادت ایسی تھی، حضور ایسے چلتے تھے، پھرتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، ساری چیزیں اس کی نظر میں آ جاتی ہیں۔ تو گویا کی وہ ایک طرح سے زمانے میں داخل ہو جاتا ہے جس زمانے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ کسی نے کہا وہ آئے بھی اور کب کے گئے بھی مگر نظر میں سما رہے ہیں، وہ آئے بھی کب کے اور گئے بھی مگر نظر میں سما رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، سارا نقشہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حدیث پاک کی وجہ سے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اور حدیث پڑھنے والوں کی بڑی
बड़ी तारीफ फरमाई है। एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालतहु, अल्लाह तरोताज़ा रखे उस बंदे को, समिअ मक़ालती, जो मेरी बात को सुनता है। अल्लाह तरोताज़ा रखे। चुनांचे हुजूर की दुआ मुहद्दिसीन को खूब लगी है। दुनिया में सबसे ज्यादा तरोताज़ा मुहद्दिस रहते हैं, सबसे तरोताज़ा, चेहरे पर बशाशत रहती है, बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन हदीस की बरकत से सरसब्द शादाब नजर आते हैं। तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको सरसब्द शादाब रखते हैं और कब्र में भी रखते हैं और मरने के बाद भी रखेंगे इंशाअल्लाह। नज़्ज़रल्लाहु अब्दन, फरमाया रसूल पाक ने, तरोताज़ा रखे अल्लाह उस बंदे को, समिअ मक़ालती, जो मेरी बात को सुनता, फ़हफ़िज़हा, और उसे याद रखता है, ववआहा, और उसको दिल में उतार लेता है, वअद्दाहा इला गैरिही, और अपने गैर तक पहुंचा देता है। तो उलमाए रब्बानीयीन यही करते हैं, हदीस सुनते हैं, समझते हैं, याद करते हैं और फिर लोगों तक उसको पहुंचा देते हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा काम इस दौर में ये अरबी मदारिस अंजाम दे रहे हैं। अरबी मदारिस, ये उलमाए रब्बानीयीन हदीस सुनते हैं, याद रखते हैं, दिल में उतारते हैं, उस पर अमल करते हैं और दूसरों तक पहुंचा देते हैं। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन, अल्लाह ऐसे बंदे को तरोताज़ा रखेंगे। तो हुजूर ने मुतलक फरमाया तरोताज़ा, तो जब तक जिएंगे तब भी तरोताज़ा, और मरेंगे तब भी तरोताज़ा, और मैदान महशर में उठेंगे तब भी तरोताज़ा, और जन्नत में तो तरोताज़ा रहेंगे ही इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हदीस का शरफ नसीब फरमाए। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे मौलाना अब्दुल बाकी, जो फरंगी महल के लखनऊ के रहने वाले थे और हिजरत करके मदीना चले गए थे, और मदीने में मस्जिद नबवी में दर्स देते थे। अल्लाह ताला ने हिंदुस्तानी उलमा को ये शरफ नसीब फरमाया। बहुत से हिंदुस्तानी उलमा ने मदीने में जाकर मस्जिद नबवी में दर्स दिया और उनका दर्स बेहद मकबूल रहा, बहुत प्यारा रहा। उसी में हजरत जो है शाह अब्दुल गनी, जो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही के उस्ताद थे, शाह अब्दुल गनी, और उन्हीं में मुल्ला मौलाना अब्दुल बाकी, जिनका मैं तस्करा कर रहा था, और उसी में शेख इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। देवबंद से जब मदीने जाने लगे फारिग होकर, तो शेख हिंद उनके उस्ताद मोहतरम स्टेशन तक पैदल उनके साथ गए थे पहुंचाने, और रास्ते में कहा था, मौलवी हुसैन अहमद मदीने जा रहे हो, हदीस पढ़ाना मत छोड़ना, सबक पढ़ाना मत छोड़ना। चुनांचे उस्ताद की नसीहत थी। मदीने पहुंच गए और वहां दर्स देना शुरू किया। वहां शामी, यमनी, मक्की, मदनी, तरह तरह के उलमा थे, बड़े बड़े उलमा थे, लेकिन एक हिंदी आलिम, उसने वहां जाकर दर्स हदीस शुरू किया, तो सारे लोगों के दर्स हदीस की रौनक खत्म हुई और सबके तलबा इनके सबक में आने लगे। लोग हैरत में थे, ये हिंदुस्तानी आलिम इतना मकबूल कैसे है। दोस्तों, मकबूल इसलिए थे, वो जबरदस्त आशिक़े रसूल थे। देवबंद का फैज़ ले जाकर मदीने से जो फैज़ देवबंद आया था, उसी फैज़ को देवबंद से ले जाकर मदीने में तकसीम कर रहे थे। दोस्तों, एक दिन एक शागिर्द हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ रहा था। थोड़ा सा शागिर्द का नज़रिया कुछ कमज़ोर था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का कायल नहीं था। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर पाक रौज़े अतहर में जिंदा है, रौज़े अतहर में जिंदा है, और अब हम अगर यहाँ से मांगरोल पीर से अगर हुजूर को दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते पहुंचा देते हैं कि आपका उम्मती फला जगह से उसने आपको दरूद भेजा, और हुजूर फरमाते हैं, जो मेरी कब्र पर आकर सलाम पढ़ेगा, दरूद पढ़ेगा और सलाम करेगा, समीअतहू, मैं उसको सुन लेता हूँ। तो बताइए, अल्लाह ताला हम सबको रौज़े अतहर पर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने की और हुजूर का जवाब हासिल करने की हमको तौफीक नसीब फरमाए। चुनांचे हजरत मदनी दर्स में फरमा रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौज़े अतहर में जिंदा है। वो तालिब इल्म जो था उसने कहा, हुजूर जिंदा नहीं है, नाज किया। हजरत मदनी ने दलील पेश की, फिर उसने उसको तोड़ा। हजरत ने फिर दलील की, फिर उसको उसने नहीं माना, फिर दलील पेश की, फिर उसको इत्मीनान नहीं हुआ।
تو حضرت مدنی کو جلال آ گیا. حضرت مدنی نے کہا اس روزے میں سونے والے نے فرمایا ہے. اس طرح سے نظر کیا اور سارے طلبہ کی نظر ادھر گئی, پردے ہٹ گئے اور سب نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے اطہر میں زندہ نظر آ رہے. دوستو یہ ہندی علماء کا شرف ہے. اسی طرح سے ملا عبدالباقی کا میں واقعہ رہا تھا کہ انہوں نے کسی سے کہا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں اور گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی اور میری تمنا ہے کہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتا رہوں. تو دلی میں حکیم نابینا ہیں, وہ ایک دوا بناتے ہیں روح الذہب, دوا کا نام ہے روح الذہب. وہ مجھے حاصل کر کے لاؤ تاکہ اس دوا کو کھاؤں, قوت آئے اور مسجد میں جا کر حدیث پڑھاؤں. چنانچہ کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کر کے ایک سیکھی, حکیم عبدالوہاب نابینا سے وہ دوا روح الذہب منگوائی اور مولانا عبدالباقی کو دے دی. اب وہ دوا بناتے تھے حکیم عبدالوہاب نابینا, جو نابینا تھے لیکن بہت بڑے حکیم تھے. ایک دن حکیم صاحب سوئے ہوئے تھے, خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور حکیم صاحب کا وہ بکسا جس میں وہ دوائیں رکھتے تھے, حضور اس میں کچھ تلاش کر رہے ہیں. حکیم صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیا تلاش فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے روح الذہب تلاش کر رہا ہوں, مولوی عبدالباقی کو بھجوانا. ذرا دیکھو حضور ان کی دوا کی فکر کر رہے ہیں. تو محدث کی یہ شان ہوتی ہے کہ حضور ان کے دوا علاج کی بھی فکر فرماتے ہیں. دوستو چنانچہ حکیم صاحب نے کہا اللہ کے رسول وہ دوا تو ختم ہو گئی. تو حضور نے فرمایا جلدی تیار کرو اور اس کی کئی شیشیاں مولوی عبدالباقی کے پاس بھجواؤ مدینے میں. چنانچہ حکیم صاحب اٹھے اور جلدی دوائیں تیار کی, بہت قیمتی دوا ہوتی تھی, اور حکیم مولانا عبدالباقی صاحب کو انہوں نے بھجوایا. تو دیکھو محدث کی شان ہوتی ہے کہ حضور محدث سے محبت کرتے ہیں اور یہاں تک محبت کرتے ہیں کہ حضور اس کی دوا اور علاج کا بھی فکر کرتے ہیں. دوستو یہ محدث کی شان ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا ہے کہ ہر محدث کی قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نور پہنچتا ہے. دوستو یہ محدث کی شان ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی, اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. تو صحابہ نے کہا من خلفاء کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلمون الناس, وہ لوگ ہیں جو میری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو میری حدیثیں سناتے ہیں, وہ میرے خلفاء ہیں. تو محدثین خلفاء ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ترمذی میں ایک حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ, قیامت کے دن مجھے میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ رہیں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں. قیامت کے دن حضور کے بہت اللہ تعالی ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی برکت سے حضور کا قرب نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں, حضور کے گروہ میں, حضور کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو میدان محشر میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک شاعر نقشہ کھینچتے ہیں میدان محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہتے ہیں وہ محو خواب ہوں گے, وہ محو خواب ہوں گے, سامنے پردہ پڑا ہوگا. میدان محشر میں حضور وہ محو خواب ہوں گے, سامنے پردہ پڑا ہوگا, کوئی دیوانہ بابوسی کا موقع ڈھونڈتا ہوگا. تو دوستو انشاءاللہ یہ حدیث پڑھنے والے ہی دیوانے ہیں, یہ حضور کے قدم چومیں گے, ہاتھ چومیں گے, حضور کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن. چنانچہ فرمایا سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو میری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں اور مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں. محدث ابن حبان کہتے ہیں سب سے زیادہ درود بھیجنے والے محدثین ہیں. جب حدیث پڑھتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیوبند پہنچائے, اور دیوبند میں دیکھیں کہ بہت بڑی عمارت ہے دار الحدیث, اور ہزاروں طلبہ وہاں موجود ہوتے ہیں, اور محدث فرماتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری دار الحدیث جو ہے درود کے نغموں سے گونج جاتی ہے.
ہم وہ لوگ جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نام نہیں لوں گا، جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں تم زندگی بھر جتنا درود پڑھتے ہو دارالعلوم دیوبند میں ایک دن میں اتنا درود پڑھ لیا جاتا ہے، تم زندگی بھر جتنا درود پڑھتے ہو۔ اور وہ لوگ جو بڑے حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث اہل حدیث ہے، فلاں ہم ان سے کہتے ہیں تم زندگی بھر جتنی حدیثیں پڑھتے ہو دارالعلوم دیوبند میں ایک دن میں اتنی حدیثیں پڑھا دی جاتی ہیں، ایک دن میں اتنی حدیثیں پڑھا دی جاتی ہیں۔ بہرحال بڑی فضیلت ہے محدثین، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے، امت کے بڑے لوگوں نے حدیث کو یاد کرنے میں، حدیث کی طلب میں، حدیث کی تلاش میں پوری زندگی اپنی لگا دی، مال و دولت سب خرچ کر دیا اور سب خرچ کر کے پوری زندگی قربان کر کے حدیثوں کو حاصل کیا۔ ایک حدیث کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، مدینے سے قسطنطنیہ تک کا سفر کیا تھا، مدینے سے قسطنطنیہ تک کا سفر کیا تھا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ حدیث جانتے تھے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کس نے سنا۔ ایک عالم کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے حضور سے حدیث سنی، ایک صحابی، اور وہ قسطنطنیہ میں رہتے ہیں، سفر کر کے قسطنطنیہ گئے، ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے اور میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ فلاں حدیث آپ نے حضور سے سنی ہے؟ ہاں میں نے سنی ہے۔ پھر اس کے بعد سواری کو بیٹھے واپس آنے لگے، نہ کھانا نہ پینا نہ ناشتہ، انہوں نے کہا رک جائیے رک جائیے، کہنے لگے صرف اسی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نہ رکوں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ پھر واپس وہاں سے چلے آئے مکہ۔ کہتے ہیں جب ٹرین چلتی تھی مدینے سے تو 85 اسٹیشن چلنے کے بعد قسطنطنیہ آتا تھا، 85 اسٹیشن پیدل چلے گئے یا سواری سے چلے گئے اونٹ پر بیٹھ کر ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ بہرحال محدثین نے بڑا اہتمام کیا اور حدیثوں کو سنا اور یاد کیا، لیکن دھیرے دھیرے جب اسلام بڑھتا گیا، صحابہ کرام ختم ہو گئے، محدثین جنہوں نے براہ راست حضور سے حدیثیں سنی تھی وہ ختم ہو گئے، تو اب لوگوں نے سوچا کہ اب حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اب حدیثوں کو کتابوں میں لکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کتابوں میں نہیں لکھا، سب زبانی دماغ میں محفوظ رکھتے تھے، اب سوچا کہ حدیث کو جو ہے کتابوں میں لکھنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ حدیثیں لکھی جائیں۔ ان کے حکم کے بعد سب سے پہلے حدیث لکھی جو ہے ربیع ابن سبیح نے، محدث ہے ربیع ابن سبیح، اور سعید ابن عروبہ، انہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں امام مالک نے سب سے پہلے کتاب لکھی، اور مکے میں ابن جریج نے کتاب لکھی، اور شام میں اوزاعی نے حدیث پر کتاب لکھی، اور کوفہ میں سفیان ثوری نے لکھی، اور بصرہ میں حماد بن سلمہ نے کتاب لکھی۔ اس کے بعد آتے آتے زمانہ آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے حدیث پاک میں ایسی کتاب لکھی جو نہ ان سے پہلے کبھی لکھی گئی تھی نہ ان سے بعد میں لکھی گئی، اور آج تک وہ ایسی کتاب لکھی نہیں گئی۔ چنانچہ کہا جاتا صح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، تمام کتابوں میں سب سے صحیح کون ہے؟ بخاری شریف، بہترین کتاب سب سے۔ امام بخاری نے بچپن میں خواب دیکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سامنے اور امام بخاری ان کو پنکھا جھل رہے ہیں، کسی محدث نے تعبیر بتلائی تھی کسی معبر نے، اے امام بخاری تم ایسی کتاب لکھو گے، ایسی کتاب لکھو گے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زندہ ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور حضور کی حدیثوں میں اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس غلطی کو تم دفع کر دو گے۔ چنانچہ امام بخاری نے ارادہ کر لیا کہ مجھے حدیث میں کتاب لکھنی ہے۔ چنانچہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی امام بخاری کو۔ کتنی؟ 6 لاکھ صحیح حدیثیں، غیر صحیح تو چھوڑو 6 لاکھ۔ آج کل بڑے سے بڑا عالم ہے 6 حدیثیں بھی سند کے ساتھ یاد نہیں، بڑے سے بڑا عالم ہے 6 حدیثیں، امام بخاری کو 6 لاکھ کتاب حدیثیں یاد تھی۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے چن کر
امام بخاری نے بخاری شریف میں 7,275 حدیثیں لکھی. کتنی؟ 7,275. اور پھر ان مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 4,000 حدیثیں ہیں. اور یہ اتنی مقبول حضرت مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی وہ فرماتے تھے کہ 3 کتابیں البیلی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں. 3 کتابیں. کون؟ قرآن کریم، بخاری شریف، مثنوی شریف. قرآن کریم، بخاری شریف اور مثنوی، یہ البیلی، ان کا کوئی جواب نہیں. ایک عالم کہتے تھے میں نے جائزہ لیا کہ دنیا کی ہر جگہ بخاری شریف پڑھی، کوئی جگہ ایسی نہیں. ایک جگہ ایسی ہے جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی، وہ خانہ کعبہ کے اندر. خانہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھی گئی. انہوں نے کہا میری تمنا تھی کہ میں پوری بخاری دونوں جلدیں خانہ کعبہ کے اندر پڑھوں. ایک دن خانہ کعبہ کھلا غسل دینے کے لیے، میں بخاری دونوں جلدیں لے کر اندر چلا گیا اور خدام نے مجھے بہت نکالا، میں نکلا ہی نہیں جب تک کہ دونوں جلدیں پڑھ نہیں لی وہاں. تو اب بتاؤ خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھی گئی. اتنی مقبول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے پناہ مقبولیت سے سرفراز فرمایا. کیوں؟ امام بخاری کہتے ہیں میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا. ایک حدیث بھی لکھتا اس سے پہلے غسل کرتا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھتا تھا اور استخارہ کرتا تھا. اور استخارے میں جب یقین ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کو میں بخاری شریف کے اندر لکھتا تھا. جب مکے میں اور مدینے میں روضہ اطہر پر مراقبہ کرتے تھے، روضہ اطہر پر آتے تھے، دل میں تسلی ہو جاتی تھی، تب جا کر حدیثوں کو لکھتے تھے. چنانچہ 4,000 حدیثیں ہیں بخاری شریف کی. دوستو میں آپ سے بتا دوں ایک بات، جب سے بخاری لکھی گئی ہے آج تک، امام بخاری نے تو خود 90,000 لوگوں کو پڑھایا تھا نا، لیکن ایک مدرسہ ایسا ہے جس میں حدیثیں بخاری شریف اتنی پڑھائی گئی کہ دنیا میں کہیں اتنی بخاری نہیں پڑھائی گئی ہوگی. وہ دارالعلوم دیوبند ہے. کیوں؟ 150 سال سے جس سال مدرسہ کھلا ہے اسی سال سے بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے. ایک استاد اور ایک شاگرد سے مدرسہ کھلا تھا اور اسی سال محرم کے مہینے میں کھلا اور شعبان آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہوگی اسی سال. اور پھر وہ سال ہے آج تک 150 سال ہو گیا، کبھی ناغاہ نہیں ہوا، مسلسل بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے. چنانچہ کوئی صاحب کہتے تھے بخاری کی روح دارالعلوم دیوبند کی طرف متوجہ. بخاری کی روح. ایک صاحب آئے دیوبند میں اور انہوں نے دیوبند کو دیکھ کر، وہ تھے ان کے والد جماعت اسلامی کے تھے، لیکن وہ دیوبند آئے تو دیوبند دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے اور انہوں نے دیوبند کی شان میں شعر لکھا کہ روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے، روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے. اشعار صاحب تھے، میں نے ان سے معذرت کے ساتھ کہا کہ روح ابو حنیفہ ہی نہیں، روح سرور کونین یہی آس پاس ہے. حضور پاک کی روح ہے. حضور کی حدیثیں اتنی پڑھائی جا رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارالعلوم دیکھنے کی اور وہاں جو ہے درس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے اور خرطنگ ایک جگہ وہاں ان کا انتقال ہوا. صرف 7 سال کی عمر تھی، 7 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور 7 سال کی عمر میں اللہ نے وہ مقبولیت، وہ شہرت، وہ عظمت، وہ مقام نصیب فرمایا کہ بہت مشکل سے کسی عالم کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے. امام بخاری پیدا ہوئے نابینا تھے اور پیدا ہونے کے چند دن کے بعد یتیم بھی ہو گئے. تو نابینا بھی یتیم بھی، ان کی اماں کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا محدث ہو. اب وہ دیکھا کہ بیٹا نابینا ہے تو محدث کیسے ہوگا؟ محدث تو جگہ جگہ سفر کرے گا، محدثین سے جا کے سنے گا، جب تو محدث ہوگا. وہ نابینا تو رات بھر اٹھ کر تہجد میں دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے تاکہ وہ محدث بن جائے، بہترین محدث بن جائے. ایک دن دعا کر کے لیٹی تھی کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ماں کو بشارت دی کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے.
चुनांचे सुबह उठकर देखते हैं तो वो आंख जो बंद थी चमक रही थी। और फिर अल्लाह इमाम बुखारी को ऐसी बीनाई दी कि जिंदगी में कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पेश आई। और उन्होंने अत्तारीखुल कबीर नाम की किताब चांद की रोशनी में लिखा। आंख की बीनाई इतनी तेज थी कि रोशनी बल्ब की नहीं, लालटेन की नहीं, चराग की नहीं, चांद की रोशनी में बैठकर किताब लिखी तारीखुल कबीर को। जबरदस्त, इसीलिए कहते हैं माँ की दुआएं लेना चाहिए। इमाम बुखारी के इस आज़ाम और इस दर्जे में और इस शान में उनकी माँ की दुआओं का भी बहुत बड़ा असर है। बचपन ही से इमाम बुखारी जब पढ़ने जाने लगे तो अभी 11 साल की उम्र थी, मुहद्दिस दाखिली के दर्स में जाने लगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। मुहद्दिस दाखिली बहुत बड़े मुहद्दिस थे। मुहद्दिस ने हदीस सुनाई, अन सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, ये सुना अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। ये बज रहा है, इसको कह दीजिए, ये बजे तो कहिए, बयान हो रहा। अन सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, ये मुहद्दिस ने हदीस सुनाई। इमाम बुखारी बैठे थे सब अपने शागिर्द के तौर पर। उन्होंने कहा अबू जुबैर से इब्राहिम ने कोई हदीस सुनी ही नहीं। छोटे से बच्चे और बहुत बड़ा मुहद्दिस, और वो कह रहा सुफियान ने हदीस सुनी अबू जुबैर इब्राहिम से। इमाम बुखारी बोल उठे उस्ताद ने कि हजरत अबू जुबैर से इब्राहिम ने, जो इब्राहिम से अबू जुबैर ने कोई हदीस सुनी ही नहीं। वो मुहद्दिस नाराज हो गए, कहने लगे कैसी बात करता बच्चे को। तो कहा हजरत आपके पास अगर किताब हो तो देख लीजिए। चुनांचे घर के अंदर गए और किताब देख कर आए और इमाम बुखारी से कहा बच्चों बोलो क्या कह रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा हजरत आपने कहा कि अबू जुबैर ने सुफियान से हदीस सुनी, हालांकि अबू जुबैर ने कभी भी कोई हदीस सुफियान से नहीं सुनी। अबू जुबैर ने अबी से सुनी है और अबी ने सुफियान से सुनी। अब वो उस्ताद आशाश कहने लगे बेटे लो अपना कलम दो और जो है मेरी किताब में सही कर दे। शागिर्दों ने पूछा हजरत आपकी उम्र क्या थी उस वक्त। तो इमाम बुखारी ने कहा 11 साल उम्र थी। आज माशाअल्लाह वही बुखारी शरीफ आप पढ़ रहे हैं। मैं इन तलबा से नसीहत करता हूँ कि आप जो है अल्लाह का सबसे पहले शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने वही बुखारी जिसकी इतनी फजीलत है आपको अल्लाह ताला ने पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई। ये मदरसा और इस मदरसे के जिम्मेदार मौलाना इंतहाई मुबारकबादी के लायक हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने तौफीक दिया और यहाँ बुखारी शरीफ का सबक शुरू हो गया इंशाअल्लाह। ये बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह तबारक ताला इस बुखारी शरीफ के शुरू होने को कबूल फरमा ले और इन तलबा को अल्लाह ताला आलिम रब्बानी बना दे। आलिम रब्बानी किसको कहते हैं? यहाँ लिखा उलमाए किराम की जिम्मेदारी। आलिम रब्बानी उसको कहते हैं जो लोगों को पहले छोटे छोटे इल्म देता है और फिर बड़े बड़े इल्म। अल्लज़ीना युरब्बिन्नास बिस्सिगारिल उलूम सुम्मा बिकिबारिहा, जो पहले लोगों को छोटे छोटे उलूम सिखाता फिर बड़े बड़े उलूम सिखाता। चुनांचे आप देखिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबा को वजू सिखाया, नमाज सिखाई और इसी तरह से नमाज के मसाइल सिखाए, फिर असरार शरीयत सिखाया। इसी तरह से वो आलिम जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है, मकतब में पढ़ाता है और फिर पढ़ाते पढ़ाते बड़ी किताबें भी पढ़ाता है, वो आलिम रब्बानी है। अल्लाह तबारक ताला जितने भी उलमा हैं सबको आलिम रब्बानी होने की तौफीक नसीब फरमाए और इन तलबा को भी अल्लाह ताला आलिम रब्बानी बनाए। ये इस जलसे का उन्वान ये भी है उलमाए किराम की जिम्मेदारियाँ। तो माशाअल्लाह बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। मैं चंद बातें उलमा की जिम्मेदारियों के सिलसिले में भी अर्ज करता हूँ। याद रखिए ये उलमा जानशीन हैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। चुनांचे जो है एक हदीस है, हदीस के बारे में लोग शुबहा करते हैं लेकिन मानन वो हदीस बिल्कुल सही है चाहे लफ्ज़न सही ना हो। हुजूर ने फरमाया
उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनु इसराइल के नबियों की तरह। अब आलिमे मिसाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो खैर नबी हैं, लेकिन आपकी उम्मत के उलमा नबी नहीं हैं, वो हमारे बराबर कैसे हो जाएंगे? हम तो नबी हैं और आपकी उम्मत के उलमा नबी नहीं हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब नहीं दिया। आलमे अरवाह से एक रूह को बुलाया, और रूह थी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत मूसा से कहा, ये मेरी उम्मत का एक आलिम है, आप इससे सवाल कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने इमाम गजाली से कहा, बेटे आपका नाम क्या है? तो इमाम गजाली ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अहमद है, दादा का नाम फलां है, परदादा का नाम फलां है, चरदादा का नाम फलां है, और ख़ानदान में और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हजरत मूसा ने कहा, बेटे मैंने आपसे सिर्फ आपका नाम पूछा था, आपने आपके बाप का भी नहीं पूछा था, दादा का भी नहीं पूछा था, और आपके और भी हैं जो उनके बारे में कुछ नहीं पूछा था, आपने सबके बारे में जवाब दिया। तो इमाम गजाली ने कहा, हजरत आप जब वादिया एमन में पहुंचे थे और अल्लाह ताला ने आपसे कहा था, मातिल का भी यमीन क्या या मूसा, आपके हाथ में क्या है, दाहिने हाथ में क्या है मूसा? तो आपने कहा था, हिया असाया, ये मेरा आसा है। हालांकि अल्लाह ने नहीं पूछा था किसका आसा है, लेकिन आपने कहा मेरा आसा है। और फिर आपने कहा, तबक्कल वालिया, इस पर टेक लगाता हूँ। हालांकि अल्लाह ने नहीं पूछा था कि क्या करते हो। वहुश्य बिहाला गनमी, और फिर अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, ये भी अल्लाह ने नहीं पूछा था। और आपने कहा कि बलिया फिया मारिब उखरा, और बहुत सारा काम करता हूँ। तो बताइए, अल्लाह ने सिर्फ पूछा था कि आपके हाथ में क्या, आप आसा कह देते, लेकिन आपने हिया आसा, ये मेरा आसा है, और अतवक्कल वालिया, इसमें मैं टेक लगाता हूँ, वहुश्य बिहाला गनमी, और बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, बलिया फिया मारिब उखरा, बहुत सारा काम करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने तो ये सब सवाल नहीं किया था, आपने इतना लंबा जवाब क्यों दिया? फिर उन्होंने कहा, हजरत आपने इसीलिए लंबा जवाब दिया कि जब किसी बड़े से शरफ़ खिताब हासिल होता तो आदमी चाहता देर तक उससे शरफ़ खिताब रहे। आप सिर्फ ऐसा कह देते, बात खत्म हो जाती, फिर पता नहीं अल्लाह कुछ पूछते या ना पूछते। आपने चाहा कि देर तक अल्लाह से खिताब होता रहे और अल्लाह को अपनी बात सुनाता रहूं और अल्लाह की तवज्जो अपनी तरफ देता रहूं, इसलिए आपने जवाब को बढ़ाया, सवाल जवाब को बढ़ाया। तो इसी तरह से आप ही मेरे बड़े हैं, मैं चाहता था देर तक आपसे गुफ्तगू करूं, अगर सिर्फ अपना नाम बता देता तो गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने बाप का भी बताया, दादा का भी बताया, परदादा का भी बताया, और फिर मैंने एक शोशा छोड़ दिया कि और भी लोग हैं, ताकि ताकि आप पूछें मैं उनका भी जवाब दूं और देर तक आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर से कहा, वाक़तन आपकी उम्मत के उलमा बड़े जोरदार, बड़े जानदार हैं। सुनांचे याद रखो, क़यामत तक जितने फितने होंगे, जितनी जरूरतें दीन को पड़ेंगी, अल्लाह तबारक तआला उलमा के दिल को मुंतशिब कर देंगे, और उन तमाम फितनों का मुकाबला ये उलमा रब्बानीयीन इंशाअल्लाह करते रहेंगे क़यामत तक। चुनांचे किसी शायर ने कहा है, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी का फसाने में। तो दोस्तों, जो जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, दीन की दीन को फैलाना, दीन की हिफाजत और दीन की इशाअत और लोगों तक दीन को पहुंचाना, दोस्तों वही जिम्मेदारी बहू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा के सर पर डाल दी है। हुजूर ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तुम मेरी तरफ से दीन को पहुंचाओ, चाहे एक आयत पहुंचाओ। हर आलिम की जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आलिम की ही है कि दीन की फिक्र करे, जहां फितने हों उन फितनों के मुकाबले की कोशिश करे, और दीन को साफ सुथरा रखे, लोगों के अकायद की इस्लाह करे, गुमराहियों में लोगों को गुमराह देखे तो बेताब और बेकरार हो जाए। हमारे हुजूर के अंदर ये फिक्र थी, कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमल फिक्र मुतवासिल अल अहज़ान,
حضور کے دل میں ہمیشہ ایک فکر رہتی تھی، رنج و غم میں ڈوبے رہتے تھے، گمراہوں کی گمراہی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ یہی ذمہ داری، یہی جذبہ، یہی فکر اور دل کی یہی کیفیت عالم ربانی کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء سے دین کا کام لے اور سارے علماء کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے سر پر دین کی ذمہ داری ہے، ہمارے سر پر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور فتنے بہت سارے آئیں گے، اور وہ فتنے پہلے زمانے میں آتے تھے تو انبیاء آتے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور فتنے بڑے زبردست قسم کے آئیں گے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور کی امت کے علماء ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہر دور میں ایسا ہوا۔ ہندوستان میں اکبر نے دعویٰ کر دیا خدائی کا، اکبر بادشاہ نے دعویٰ کر دیا خدائی کا، میں خدا ہوں، اور اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا، اس دین کا نام رکھا دین الہی۔ اس دین میں نماز پڑھنا حرام، روزہ رکھنا حرام، زکوٰۃ دینا حرام، غیر مسلم اور کرنا حلال، یہ اکبر کا دین تھا۔ دوستو سارے لوگوں نے اکبر کا دین اختیار شروع کر دیا، پورے ملک میں لگتا تھا کہ لوگ اکبر کے دین کو اختیار کر لیں گے، لیکن اللہ کا ایک بندہ حضور کا وارث سرزمین پنجاب سے اٹھتا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، انہوں نے اکبر کو للکارا، اکبر تیرا دین نہیں چلے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا۔ اکبر کے پاس فوج ہے، سپاہ ہے، اور حضرت کے پاس ٹاٹ اور بوریا ہے، لیکن اس ٹاٹ اور بوریے نے تخت و تاج کو للکارا اور دنیا نے دیکھا کہ اکبر کا دین ختم ہو گیا اور اسلام ایسے ہی سرسبز و شاداب چلتا رہا۔ یہی مجدد صاحب اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر کے دربار میں گئے۔ جہانگیر کے دربار میں یہ رسم تھی کہ جو بادشاہ سے ملنے آتا تھا جھک کر سلام کرتا تھا۔ یہ جھک کر سلام کرنا غیر شرعی طریقہ ہے۔ جہاں جہاں نواب ہے نا، حیدرآباد میں بھی قسطی سلام ہوتا ہے، اسے کئی قسطوں میں جھکتے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دورے میں لکھنؤ گئے، ایک مجتہد حضرت سے ملنے آیا، سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید، پورے ملک میں تبلیغی دورہ ہوتا تھا، تو لکھنؤ جب گئے تو ایک شیعہ مجتہد آئے اور انہوں نے اسے جھک کر سلام کیا، شیعوں کی بھی یہی عادت جھک کر، تو مولانا اسماعیل شہید نے انگوٹھا دکھا دیا اسے۔ اب وہ مجتہد حیران کرنے لگا، مولانا میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور آپ مجھے انگوٹھا دکھا رہے ہیں؟ تو مولانا اسماعیل تو شمشیر برہنہ تھے، باطل سے دب رہے، انہوں نے کہا تو نے میرے رسول کی سنت کو بگاڑا، میں نے تجھے بگاڑا، تو نے میرے رسول کی سنت کو بگاڑا، میں نے تجھے بگاڑا۔ بہرحال مجدد صاحب بھی جب جہانگیر کے دربار میں گئے تو وہاں رسم تھی جھک کر سلام کرنے کی، مجدد صاحب نہیں جھکے، کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا اے فقیر تو نے جھک کر سلام نہیں کیا، شاہی ادب کو پورا نہیں کیا۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں یہ مرد مومن کی پیشانی ہے، یا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی، بادشاہ کے سامنے جھکتے۔ بادشاہ کو بڑی شرم آئی، غصہ کیا، فقیر سر دربار میرے حکم کو ٹھکرا رہا۔ تو بادشاہ نے غصے کے عالم میں کہا اس مغرور کی گردن جھکا دو۔ کہتے ہیں دربار میں جتنے لوگ تھے گردن پکڑ کر لپٹ گئے، لیکن گردن پر سے مسئول نہیں ہوئی۔ دوستو جس کو اللہ نہ جھکانا چاہے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ آج دیکھا کہ بڑے بڑے ہتھیار پہ پوری دنیا کی طاقت لگی ہوئی ہے اور مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن جھکے نہیں۔ کون؟ فلسطینی۔ ارے کون؟ فلسطینی۔ تو یہ جھکنے والے نہیں، آج بھی سینہ تانے ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے، مر رہے ہیں، لیکن ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اسرائیل کو یہ توقع نہیں تھی، یہ نہتے فلسطینی چھٹی کا دودھ ہم کو یاد دلا دیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر دور میں اس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا، چنانچہ مجدد صاحب نے کہا یہ مرد مومن کی پیشانی ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ اب جہانگیر کیا کرتا، دربار میں سامنے چھوٹا سا وہ کھڑکی بنا رکھی تھی تاکہ کوئی آئے تو جھک کر آئے۔ لوگوں سے کہا اس کھڑکی میں داخل کرو، کھڑکی میں داخل ہونے کے لیے جھکے گا، میں سمجھوں گا کہ میرا ادب پورا ہو گیا۔ اب لوگوں نے اس کھڑکی میں داخل کیا تو مجدد صاحب ایسے جھکنے کے بجائے ایسے جھک کے چلے آئے، سامنے سے جھکنے کے بجائے پیچھے سے جھک کے چلے آئے۔ علامہ اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں،
جب پنجاب گئے تھے سرہند اور مجدد صاحب کی قبر پر گئے تو جہانگیر کے دربار میں گزرا ہوا یہ واقعہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک جو کہ زیر فلک مطلع انوار, جس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے, جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. کون صاحب اسرار؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار. آخر میں کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. دوستو اسی طرح سے آج بھی یہ علماء کرام سرمایہ ملت کے نگہبان. میں نے دیکھا ہے عالم بوڑھا ہو گیا, کمزور ہے, گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتا, لیکن رمضان میں مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے اتنی طاقت آ جاتی, وہاں اپنے گھر کا کچھ بھی کام نہیں کر سکتا. دوستو یہ کون قوت ہے؟ یہ وہ قوت ہے جو اللہ رسول کی طرف سے اس کو دی گئی ہے. آج بھی الحمدللہ علماء کرام اس گئے گزرے زمانے میں بھی جو ہے دین کی حفاظت اور اشاعت اور دین کے خلاف اٹھنے والوں کا فتنہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی علماء ہی انجام دیں گے. انہی میں سے لوگ پیدا ہوں گے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر غالب رہے گی. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم, جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا یا جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہم علی ذلک حتی یاتی امر اللہ, وہ اسی طرح سے دین پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. دوستو یہ میں بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن علماء کرام کی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے آخری دور کا واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات کو پوری کروں گا. جب انگریز ہندوستان میں آ گیا اور ہندوستان میں آ کر اس نے طے کر لیا کہ اب ہم کو اسلام کو مٹانا ہے, وہ ہندو مت کو نہیں مٹانا چاہتا تھا اور کسی اسلام کو مٹانا, اسلام کو اس لیے مٹانا چاہتا تھا کہ انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام اور مسلمان وہی سے تھا. چنانچہ اس نے دلی میں 1000 مدرسوں کو ختم کر دیا, 1000 مدرسے تھے, اور بڑے علماء کو پھانسی دے دی اور جنگ کر دیا اسلام کے مٹانے کے لیے. لارڈ میکالے جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا اس نے اعلان کر دیا اب ہماری پوری ہندوستان پہ ہماری حکومت ہے, اب صرف دین عیسائی رہے گا, عیسائیت کے علاوہ کوئی دین نہیں رہے گا. اب ہم ایسے ہندوستانی تیار کریں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. یہ حکومت کا اعلان تھا, تخت و تاج کا اعلان تھا, لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے کچھ ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھنے والے بندوں نے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, حاجی عابد حسین اور اس طرح کے اللہ کے چند بندوں نے اپنے اللہ کے بھروسے پر بہت عاجزی اور فروتنی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ اعلان کر دیا انشاءاللہ ہم مدرسہ کھول کر دیوبند کا ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے انشاءاللہ. مسلمانوں بتاؤ انگریز کامیاب ہوا یا ہمارے علماء کامیاب ہوئے؟ ہمارے علماء کامیاب. ہم انگریز ہیں, ہم مکی اور مدنی ہیں انشاءاللہ. انگریزوں نے ہم کو انگریز بنانا چاہا تھا اور اپنے علماء ربانیین نے ہم کو مکی اور مدنی. آج الحمدللہ ہم مکی اور مدنی ہیں. چنانچہ ہر مسلمان کی یہی آواز ہوتی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینے سے آتا پھر مدینے جاتا, اس کی حسرت پوری ہی نہیں ہوتی. مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. تو دوستو الحمدللہ یہ علماء ربانیین اٹھے اور انگریز کا تو نام و نشان نہیں ہے. آج بتاؤ اس ملک میں انگریز ہے یا ہم ہیں؟ انگریز نہیں ہے, وہ ہمیں مٹانا چاہتا تھا, خود مٹ گیا. دوستو اسی طرح سے قیامت تک انشاءاللہ کوئی بھی فتنہ اٹھے گا, کوئی بھی باطل اٹھے گا, یہ علماء یہی علماء
جو آج یہ مدرسوں سے پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، بخاری پڑھ کر، ترمذی پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، یہی علماء انشاءاللہ ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے ہم علماء کو چند باتیں بتاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ باتیں اگر پیدا ہو جائیں گی تو اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ علم میں گہرائی پیدا ہونا چاہیے۔ علم اگر سطحی ہے تو وہ دین کو خود ہی نہیں سمجھے گا تو دوسروں کو کیا سمجھائے گا۔ اس لیے ایسا علم ہو کہ ہم براہ راست قرآن حدیث کو سمجھ سکیں، اس کے بغیر کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو علم کی گہرائی طالب علمی کے زمانے میں محنت اور مشقت کے ساتھ علم کو حاصل کیا جائے، علم کی گہرائی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت۔ میں جب ابھی آیا تھا تو ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، شعر پڑھ رہا تھا نا، اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ نہیں؟ تو یہ بے حد ضروری ہے، صحبت کے بغیر کام چلنے والا نہیں۔ وہ عالم کچھ کر ہی نہیں سکتا جس نے اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوستو، سب سے زیادہ حضور کے بعد کارنامے انجام دینے والے صحابہ کرام ہیں۔ بتاؤ صحابہ کرام کو کس کی صحبت حاصل تھی؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستو، بلا صحبت کے، بلا اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے ہوئے، بلا ان کی خدمت میں رہے ہوئے عالم سے فیض ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کہا ہے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیدہ لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ دوستو، آپ دیکھو اپنے علماء دیوبند کو دیکھو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور کس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، یہی مولانا رشید احمد گنگوہی، یہی حضرت مولانا تھانوی، یہی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، یہی شیخ الہند دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، اور ہر جمعرات کو پیدل چل کر گنگوہ جاتے تھے اور تہجد کی نماز گنگوہی کے پیچھے پڑھتے تھے، اور پھر جمعے کے بعد پیدل چل کر آتے تھے، رات بھر چل کر، اور صبح سبق پڑھایا کرتے۔ شیخ الہند تھے، لیکن اللہ والوں کی صحبت ضروری تھی۔ تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ہر عالم کے لیے ضروری ہے، اسی اللہ والے کی صحبت میں جائے۔ بیعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، بیعت نہ بھی ہو تو صحبت میں جانا تو بہت ضروری ہے، بلا صحبت کے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تیسری بات، ایک تو علم کا مضبوط ہونا چاہیے، دوسرے اللہ والوں کی صحبت، تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش ہونا چاہیے۔ جو عالم جتنا سنت پر عمل کرے گا اس کا فیض اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اس کا علم اتنا ہی مقبول ہوگا۔ چنانچہ دیکھو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر وارنٹ تھا اور انگریز انہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے، لوگوں نے کہا چھپ جائیے، دیوبند کے ایک مکان میں چھپ گئے، 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، لوگوں نے ابھی وارنٹ پڑا ہے، فوج تلاش کر رہی ہے، تو کہتے ہیں حضور نے ہجرت کے سفر میں غار ثور میں 3 دن روپوشی اختیار کی تھی، وہ سنت ادا ہو گئی۔ تو بتائیے کہ چیز میں سنت کا لحاظ رکھنا، تو جتنا سنت ابھی دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے محدث ہیں، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، انہوں نے کہا عالم کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت پر عمل کرے، سنت پر عمل نہیں کرے گا تو قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے امت کی فکر ہونا چاہیے، ہر چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی کہے، فلاں آ کر کہے کہ آپ کو یہ کرنا، اپنی ذمہ داری۔ اگر اور آج کل طرح طرح کے فتنے ہیں، یہ قادیانی ہیں، بہت زیادہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور لوگ قادیانی تو تھے، ایک اور ساتھ کر کر بولتے نکل آئے، شکیل صاحب، کیا نام؟ شکیل نام ہے، شکیل ابن حنیف، انتہائی جاہل آدمی، گمراہ قسم کا آدمی اور بدتمیز آدمی، بالکل انگوٹھا ٹیک آدمی، صحیح دستخط بھی نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا میں مہدی ہوں، وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، حالانکہ مہدی کے پاس اتنا علم ہوگا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کریں گے اور ان کو علم سے بھر دیں گے، مہدی کو بہت بڑے عالم ہوں گے، اور یہ بہت بڑا جاہل ہے اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور اس کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، مالدار صاحب، جس کو دیکھو اس کے فتنے میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس شکیلی فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں،
کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے قادیانیت بھی بڑی اثر و رسوخ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا، اور نئے نئے فتنے، ہر علاقے میں نئے فتنے، ہر علاقے میں۔ اب ایک گوہر شاہی نام کا فتنہ چلا، گوہر شاہی نام کا، اور وہ عجیب طرح سے وہ کہتا ہے نہ روزے کی ضرورت ہے نہ نماز کی ضرورت ہے، بس دل میں اللہ اللہ کر لیا کرو ہو جائے گا سب۔ اگر اتنا ہی ہوتا، دل میں اللہ اللہ کرنے سے ہو جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور 2 صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد جا رہے ہیں، اور کمزوری کی وجہ سے پیر زمین پہ گھسٹ رہا ہے، تو حضور بیٹھے اللہ اللہ نہ کر لیتے؟ نماز ضروری ہے، سارے ارکان شریعت ضروری ہیں، فرائض ضروری ہے، ان کے بغیر کوئی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی کہتا فرائض کے بغیر صرف دل میں کرنے سے اللہ والا ہو جائے گا، تو اس سے بڑھ کر کوئی شیطان نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شیطان نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے کہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ علماء کو اور ہمارے طلباء کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لڑکے شروع کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر کا مطلب یہ ہے کہ سبق یاد ہو جائے، اور ولا تعسر کا مطلب پھر بھولے نہ، اور تمم بالخیر کا مطلب نصاب پورا ہو جائے۔ تمم بالخیر کا مطلب کیا ہے؟ نصاب پورا ہو جائے۔ تو بڑی جامع دعا ہے، غور سے سنو۔ طلبا کو میں نصیحت کرتا ہوں 3 کام۔ ایک استعداد، استعداد کا مطلب کہ پڑھنے سے پہلے مطالعہ کر لو، پڑھنے کی تیاری، استعداد۔ دوسری چیز استسماع، استاد جو کہے اس کو غور سے سنو، استاد جو کہے اس کو غور سے سنو۔ اور تیسری چیز ہے مذاکرہ، جب پڑھ لو تو اس کو ذہن نشین کرو، اس کی تکرار کرو، اس کو بار بار پڑھو، تاکہ مستحضر 3 کام کرے گا انشاءاللہ بہترین عالم ہو جائے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس نے یہ 3 کام کر لیا وہ انشاءاللہ بہترین مستند عالم ہو جائے گا، جامع عالم ہو جائے گا۔ نمبر 1 استعداد، عربی میں یاد رکھو استعداد، استعداد سے مراد ہے تیاری کرنا، استعداد سے مراد تیاری نہیں مطالعہ کرنا۔ دوسری چیز استماع، غور سے سننا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، سمیع کے معنی سننا، اور استماع کے معنی غور سے، جو استاد بتائے غور سے سنو، خوب دل لگا کر سنو، اس کے بعد تکرار و مذاکرہ کرو۔ یہ 3 کام کر لو گے انشاءاللہ بہترین عالم ہو جاؤ گے، اور جب بہترین عالم ہو جاؤ گے تو بہترین عالم کی آج بھی بڑی شان ہے، بڑا رتبہ ہے، لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جہاں جاتا ہے مصافحہ کرتے ہیں، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس کی زیارت کے لیے۔ آج بھی الحمدللہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی بہترین عالم کی جو قدر ہے وہ کسی اور کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو بہترین عالم بنائے، عالم ربانی بنائے۔ 3 کام کرو گے طلبا، نمبر 1 استعداد، نمبر 2 استماع، نمبر 3 مذاکرہ۔ بس یہ 3 کام کرو۔ کہتے ہیں 3 کام، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر بینی نور حق برمن بخن۔ آنکھ بند کر لو فضولیات سے، اور لب بند کر لو فضولیات سے، اور اسی طرح سے کان بند کر لو فضولیات سے، اور آپ نے ہونٹ کو بھی علم میں لگا دو، آنکھ کو بھی علم میں لگا دو، کان کو بھی علم میں لگا دو۔ مولانا روم فرماتے ہیں گر نبینی نور حق برمن الخط، اس کے بعد اگر اللہ کا نور نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسنا، یعنی یقیناً انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کا نور دیکھ لے گا۔ تو یہ طلبہ کو یہی نصیحت ہے، یہ 3 کام کریں، کرو انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کو شروع کیا۔ تم پڑھتے ہو کہ ہر محدث، ہر مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو خوب لمبا خطبہ لکھتا ہے۔ صاحب مختصر المعانی نے خوب لمبا خطبہ لکھا، یومن بالحزوا و یومن بالعقیقی، میں کسی دن فلاں جگہ رہا، فلاں جگہ رہا، اور دوستوں نے اصرار کیا کہ تم کوئی کتاب لکھو، میں اس لائق نہیں تھا کہ لکھوں، لیکن دوستوں کے اصرار پر میں مجبور ہو گیا۔ ہر مصنف لکھتا ہے نہیں لکھتا ہے،
امام بخاری نے نہ کوئی خطبہ لکھا نہ الحمدللہ، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بخاری شریف کو شروع کر دیا، کوئی خطبہ نہیں لکھا، یہی سے بخاری شروع ہے۔ علماء نے کہا کہ کم سے کم خطبہ وغیرہ لکھنا چاہیے تھا، اپنے مقاصد کو بیان کرنا، خطبے میں مقصد بیان کرتا ہے کہ میں اس مقصد سے کتاب لکھ رہا ہوں۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا، باب کیف کان بدء الوحی جب کہہ دیا تو مقصد سمجھ میں آ گیا۔ وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اترتی، اور حضور پر جو وحی اترتی تھی وہی تو حدیث ہے۔ حضور پر جو وحی اترتی تھی اگر وہ متنوع ہے قرآن کی شکل میں تو قرآن ہے، اور اگر اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں، معنی اللہ کی طرف سے، تو وہ کیا ہے بولو، حدیث ہے۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کتاب کس میں ہے بولو، حدیث میں۔ اور رہا اگر الحمدللہ لکھ دیتے تو اس حدیث پر عمل ہو جاتا، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع، ہر اہم چیز حمد الہی سے شروع کرنا چاہیے، تو حمد الہی سے شروع کریں۔ تو اس کا جواب علماء نے کئی ایک دیا، ایک تو یہ دیا وہ حدیث کل امر ذی بال امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اور جب ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری نہیں، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جو شروع ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ سے شروع ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو انہوں نے بھی بخاری کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا، دیکھو بسم اللہ ہے۔ تیسری بات، حضور جب خط لکھتے تھے کسی بادشاہ کے پاس تو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، تو امام بخاری نے حضور کی حدیثیں لکھی، کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ سے شروع کیا۔ تو حدیث کے بہرحال خلاف نہیں ہے۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر وحی کیسے شروع ہوئی، وحی کیسے شروع ہوئی، پھر تفصیل سے حدیث آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور فرشتہ آیا، چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چٹان پیچھے سے ہل گئی، پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں، سامنے دیکھا تو جبریل کھڑے، جبریل نے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، پھر جبریل نے کہا اقرا، پھر حضور نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، پھر جبریل نے کہا اقرا، حضور نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر جبریل نے اپنے سینے سے لگا کے دبوچ لیا، اتنی زور سے دبوچا کہ حضور فرماتے ہیں بلغ منی الجہد، میری مشقت کی انتہا ہو گئی۔ جبریل اتنے تگڑے، قوم لوط اور قوم سمود کی بستیوں کو ہاتھ میں اٹھا کر وہ آسمان پہ لے جا کر پٹک دیتے ہیں اور وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اللہ اس کا نقشہ کھینچتے فجعلنا عالیہا صافا، اتنے تگڑے جبریل زور سے حضور کو دبایا، اور حضور کہتے ہیں میرے سینے میں تکلیف آ رہا ہے، اس دبانے کا فائدہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، وہی الہی جاری ہو گئی، بلا فیض کے اللہ کی طرف سے آئے تھے اور دبوچا، یہ بھی ایک طرح کی صحبت ہے، اس صحبت کے نتیجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عالم ہو گئے، اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ علوم اولین و آخرین کے حامل بن گئے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو ہے وہی پڑھائی اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور نے پڑھنے کو تو پڑھ لیا، لیکن حضور پر عجیب طرح کی کیفیت، کانپ رہے ہیں، گھر آتے ہیں، اپنی بیوی مطہرہ کرتے خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، میں بچوں گا نہیں، میں بچوں گا نہیں، یعنی اتنا بڑا بوجھ حضور کے سر پر ڈال دیا گیا۔ وحی الہی، کلام الہی، جس کلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو، وہ کلام حضور کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن حضرت خدیجہ آج کل کی عورتیں شوہر کو ٹینشن میں ڈال دیتی ہیں اور غم میں ڈال دیتی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سنیے آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ ختم نہیں ہو، کیوں؟ انک لتستحم، آپ رشتوں ناتوں کی رعایت کرتے ہیں، تحمل الکل، جو بوجھل انسان ہوتا ہے اس کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتے ہیں، تقریب زید، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور تقسیم المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو دیتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، اور جو مصیبت زدہ ہوتا ہے وہ آپ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے۔ دیکھو بیوی ہو تو اس طرح کی ہو۔ پھر حضور کو ورقہ کے پاس لے گئے، ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ نے حضور کو بڑی تسلی دیا، یہ اس طرح کی عورت ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کرتے خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے تھے، حالانکہ جب شادی ہوئی ہے حضور کی عمر 25 سال ہے،
اور حضرت خدیجہ کے 40 سال اور اس عمر میں شادی ہوئی، لیکن حضور کا دل انہوں نے اتنا جیت لیا کہ ان کے مرنے کے بعد حضور ان کا اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ نے آپ کو نئی نوینی عورتیں دی ہیں، دلہنیں دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں، اور اس بوڑھی عورت کو اتنا یاد کرتے ہیں۔ تو حضور نے کہا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو خدیجہ میرے ساتھ تھی، جب میرے دل پر بوجھ ہوتا تھا خدیجہ مجھے تسلی دیتی تھی، میں ان کے مال سے نے دین کے خدمت کرنے کا بہترین موقع نصیب فرمایا۔ بہرحال یہ بچے تم بخاری میں ساری چیزیں پڑھو گے، ایسی حدیثیں پڑھو گے کہ 14 طبق روشن ہو جائے گی تمہارے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں بڑی سعادت سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس مدرسے میں اکٹھا ہو کر اور مدرسے میں حاضر ہو کر بخاری شریف پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ طلبا سے میں وعدہ لیتا ہوں، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ کسی دن ناغہ نہیں کریں گے، کسی دن ناغہ نہیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں، صاحب ہدایہ دیکھا سنا نا، صاحب ہدایہ کہتے ہیں میرا کسی دن ناغہ نہیں ہوا سبق کا۔ اس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کتاب کو اتنا مقبول فرمایا۔ درس نظامی میں سب سے زیادہ چھائی ہوئی کتاب ہدایہ ہے، عربی پنجم میں ہدایہ، عربی ششم میں ہدایہ، عربی ہفتم میں ہدایہ ہے نا۔ عربی ہفتم میں 2 گھنٹہ ہدایہ ثالث اور ہدایہ رابع پڑھو تب جا کر ہدایہ پوری۔ درس نظامی بالکل چھائی ہوئی کتاب ہدایہ، جب تک کوئی ہدایہ نہیں پڑھے گا فقہ میں اس کا مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صاحب ہدایہ کے علوم میں اتنی برکت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کیا نہیں کیا، ناغہ نہیں۔ تو 3 باتیں وہ جو پہلے بتائی تھی وہ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ناغہ نہیں کرو گے اور پوری بات پڑھو گے، جتنا استاد بتائے گا غور سے سننا، اور استاد کی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو ادب و احترام کے ساتھ پوچھنا، بلا پوچھے آگے مت جانا۔ حضور کی بات اگر صحابہ نہیں سمجھ سکتے تھے تو صحابہ حضور سے پوچھتے تھے اور حضور اس کا جواب۔ میں نے ابھی سنایا تھا نا کہ اللہم ارحم علی خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ تو اب صحابہ نے سمجھا نہیں کہ خلفاء کون ہیں، تو کہا اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے وہی جو بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی میرے کیا ہیں، خلفاء۔ تو دیکھو صحابہ جو بات نہیں سمجھ میں آتی تو حضور سے پوچھتے تھے۔ تم بھی کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئے تو اپنے استاد سے کیا کرنا، پوچھنا، اور غور سے پڑھنا، استاد کا ادب کرنا۔ جتنا ادب کرو گے اتنا ہی تمہارے علم میں برکت نصیب فرمائے۔ کتاب کا ادب کرنا، یہ علامہ انور شاہ کشمیری جن کے بارے میں یہ کہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے، دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ اگر جلا دیا جائے تو علامہ انور شاہ کشمیری اپنی یادداشت سے پورا کتب خانہ لکھوا سکتے تھے اتنے، لیکن جب کتاب پڑھتے تھے حاشیہ ادھر ہوتا تھا تو لوگ گھما لیتے ہیں کتاب، وہ کتاب نہیں گھماتے، خود گھوم کر ادھر جاتے تھے کہ کتاب کے کو اپنے تابع نہیں کرنا، ہم کو کتاب کے تابع ہونا ہے۔ تو تم کتاب کا بھی ادب کرو، استاد کا بھی ادب کرو، علم کا بھی ادب کرو، اور جو تینوں باتیں بتائی تھی ان کا لحاظ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین عالم بنائے گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بخاری کے افتتاح کو قبول فرمائے اور مولانا کی عمر میں اور صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو قبول فرمائے، اور دور دراز سے جو علماء کرام آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ میرا تو جی چاہتا تھا کہ خوب بات کروں، لیکن آج طبیعت میری بہت خراب ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھ کر کچھ طبیعت میں بشاشت ہو گئی ہے، اور وہ شعر یاد آتا ہے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ دیوبند سے میں چلا تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ دلی تک کیسے پہنچوں گا، طبیعت اس طرح سے خراب تھی، لیکن اللہ نے دلی تک بھی پہنچا دیا اور پھر آپ کی خدمت میں بھی پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، اور اس تھکے مادے انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سامنے کچھ کہلوا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کہلوانے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دعا کریں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس غربت اسلام کے زمانے میں جہاں اسلام پر ہر طرف سے فتنوں کی الغار ہو رہی ہے، سارے لوگ یکجا ہو کر اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حفاظت،
اسلام کی مدافعت اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان بچوں نے جو بخاری شریف شروع کی ہے، اے اللہ اس بخاری کے شروع کرنے کو قبول فرما لے، انہیں کامیاب فرما دے، انہیں عالم ربانی بنا دے، انہیں اپنے زمانے کا جو خادم بنا دے، دین کا وارث بنا دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اس مغرور پیر کو اور اس کے قرب جوانب کو الہ العالمین قرآن اور حدیث کے نور سے منور فرما دے، علم دین کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو سرخرو فرما دے۔ اے اللہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو سرخرو فرما دے۔ اے اللہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو سرخرو فرما دے، ظالموں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ تیرے فلسطینی بندے جو تیرے رسول پاک کے عاشق ہیں، حدود کے دیوانے ہیں، الجہاد ماضین الی یوم القیامہ کے نمونے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان فلسطینیوں کی غیر سے مدد فرما۔ اے اللہ ان فلسطینیوں کی غیر سے مدد فرما۔ اے اللہ انہوں نے اسرائیل کو کی طاقت کو تحس نحس کر کے رکھ دیا ہے، اس کی قوت کے فرق کو فاش کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ اے اللہ ان فلسطینیوں کی غیر سے مدد فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو درہم برہم فرما دے، اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ الہ العالمین سارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مظاہر العلوم سہارنپور کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، ہماری اس مدرسے کی حفاظت فرما، اور ملک میں چپے چپے میں جو مدرسے ہیں جو آج دین کی سب سے بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان مدرسوں کی غیر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مدرسوں کی غیر سے حفاظت فرما۔ مدرسوں پر جو حالات آ رہے ہیں، اے اللہ ان حالات میں مدرسوں کو سرخرو فرما۔ اے اللہ حالات کو آزمائشوں کو ختم فرما دے، اور مدرسوں کو دین کی خدمت کے لیے اسی طرح سے سرگرم عمل رکھ، اور ان کی تمام دشواریوں اور رکاوٹوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ بخاری کے مجمع میں دعا قبول ہوتی ہے، میرے مولا ہماری سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ علماء کرام کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور دین کی خدمت، حفاظت اور ارشاد کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ علماء کرام کو اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی علماء آئے ہیں سب کے آنے کو مبارک فرما دے، آنے کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین اسی طرح سے جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں دور دراز سے آ کر سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین اس بخاری کی محفل میں ہم سب شریک ہیں، الہ العالمین ہم سب کو میدان محشر میں انہی نیک لوگوں امام بخاری اور محدثین، رسول پاک، صحابہ کرام کی صحبت نصیب فرما دے۔ اللہ ان کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ میدان محشر میں حضور کا جلو، حضور کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور کی نظر عنایت، نظر محبت اور مسکراتا ہوا چہرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ حضور کی توجہ نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں ہم کو شامل فرما دے، حضور کے خواص میں ہم کو شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیر سے ہم سب کی دینی خدمات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان سے سرفراز فرما دے۔ ہم سب کو اپنے نیک مقبول بندوں کی صحبت نصیب فرما دے۔ اللہ والوں کے پاس آنے جانے والا بنا دے، ان کی خدمت میں بیٹھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کے فیوض و برکات سے اپنے آپ کو منور ہونے والا بنا دے۔ الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔